ہیں جی۔ آگے آپ نے وہی بات دوسرے تیسرے کو کہی، وہ آپ کو بھی ان کا اجر بدلہ ملے گا اور آپ کو بتلانے والوں کو بھی ملے، یہ کھاتا قیامت تک چلے گا۔ کتنی نیکی بن جانی۔ پر یہ آپ نے، ایک آدمی نے کہا بھی، آپ نے کسی کو کہہ دیا نماز پڑھو، اس نے نماز شروع کر دی۔ اچھا، نماز وہ پڑھ رہا ہے، آپ بھی پڑھ رہے ہیں، اجر اس کو ایک اپنا مل رہا ہے، آپ کو ڈبل مل رہا ہے۔ اس نے اور آگے ساتھیوں کو کہہ دیا، 2 4 5 10 کٹھے ہو گئے نیکی پر، نماز پڑھنا شروع کر دی، ان کو اپنا اپنا ایک ایک اجر ملے گا، آپ کو ان 5 7 10 کو مل جائے گا۔ تو اس لیے اس طرح چاہیے تھا، مگر یہاں کیا تباہی ہے، بربادی ہے، جو کمایا ہے وہ ذلت کی کمائی ہے۔ کیوں؟ مسئلہ غلط بتلایا۔ جتنا بھی مال لوگے، ساری دنیا، تفسیر والوں نے لکھا ہے، میں بھی پڑھ رہا، ساری دنیا بھی کوئی دے دے، تم یہ مسئلہ ہمارے حق میں لکھ دو، قرآن و سنت کے خلاف ہے، مگر ہمارے حق میں لکھ دو، آپ نے دے دیا، دنیا ساری تیرا ہمارے نام لگا، جلو ہمیں کچھ بھی نہیں، یہ تو ختم ہو جانے والا، چھوڑ دینی ہے۔ ایسا ہوتا ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً، اور پھر پتہ وہ کیا کہتے ہیں، اول تو ہمیں جہنم کی آگ نے جلانا ہی نہیں، اگر گئے تو چند دن، کہتا ہے 7 دن، کہتا ہے 10 دن، 30 دن، 40 دن، ہے جی، 6 ماہ، زیادہ سے زیادہ 1 سال تک جلیں گے، اس کے بعد پھر جنت ہماری۔ آگے کیا فرمایا، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو، یہودی اور عیسائی یہ کہتے تھے نا اللہ کے نبی، اس پر یہ آیتیں نازل، آج بھی جس کا یہ نظریہ، چلو تھوڑی دیر آگے چلے جاؤں گا، پھر جنتی جنتی ایسی۔ آگے اللہ نے قل، میرے محبوب ان کو فرما دیجئے، کہہ دیجئے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ کے پاس سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ کرو بھی غلط ہے جی، پھر جی چند دن جہنم میں جائیں گے، پھر نکالے جائیں گے، اس کا کوئی وعدہ ہے تو بتلاؤ۔ اللہ خود فرمایا اپنے محبوب کے، ان سے پوچھو، یہود و نصارہ سے یہ بات کہتے، فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، پھر اس کا اللہ تعالیٰ خلاف بھی نہیں کرے گا اپنا وعدہ۔ اللہ تو وعدہ پورا کرتے ہیں، کوئی اگر وعدہ لیا ہے تو بتلاؤ نا، اس کی سند دو، تورات سے، انجیل سے دکھلاؤ۔ بھائی ہمارے لیے، مسلمان کے لیے پوری زندگی گزارنے کی سند ہے قرآن میں اور سنت میں، یقین جانو یہی نظریات پر ہم سارے چلیں، اختلاف ہی کوئی نہیں۔ آج مولوی کہتے ہو تیری اس کے پیچھے نماز، تیری اس کے پیچھے، کہتے ہیں ادھر نہ جانا، ادھر نہ جانا، کیوں؟ سناتا وہ قرآن ہے، سناتا میں بھی قرآن ہوں، اختلاف کا ہے کا؟ الحمدللہ ہم نے کبھی نہیں یہ کہا۔ وہ کئی طرح سے اس کے ساتھ سلام نہ لینا، ہمارا نکاح ٹوٹ جائے۔ ایک ہمارے مولانا صاحب تھے، فوت ہو گیا، اللہ کی کرامت کرے، کسی گاؤں میں پہلی دفعہ انہوں نے بلایا تو انہوں نے اعلان کیا فلاں مولانا صاحب آ رہے ہیں، دوسرے ایک مولوی صاحب نے اس نے اسپیکر میں اعلان کر دیا، جو اس سے سلام لے گا، جو اس کی تقریر سنے گا، اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، یہ فتویٰ دینا۔ اعلان ہو گیا، وہ مولوی صاحب آ گئے، وہ جنہوں نے بلایا تو انہوں نے آتے یہ بات کہی، مولوی صاحب نے یہ کہا ہے، انہوں نے کہا ایک آدمی میرے ساتھ دے جس نے مولوی کا گھر دیکھا ہے، تو گیا جی، وہ چادر وغیرہ باندھتے تھے، پگڑی باندھتے ہیں، جٹ آدمی ہیں، وہ جا کر کے وہاں گئے، دروازہ کھٹکا، مولوی صاحب نے کہا السلام علیکم، جب آدمی باہر آیا اس نے لینا ہی لینا ہے، ہاں اس نے سلام لیا، 10 پنجابی ملایا، ہاں جی کیسے ہونا، نکاح دوبارہ کر لینا۔ مولوی کہتے ہیں اپنا نکاح دوبارہ کر لینا، میں وہی مولوی ہوں جس کے متعلق آپ نے فتویٰ دی ہے، پہلے تو اپنا نکاح کرو نا، پھر دوسرے بام کو کہہ، کمال ہے یا نکاح اتنا ہی آسان ہے، کسی سے سلام لینے سے ٹوٹ رہا ہے۔ الامان فی الحفیظ، تو یہی اللہ نے فرمایا محبوبہ ان سے پوچھو نا،
بھی جہنم میں صرف چند دن ہی ہم رہنا ہے، ایک جگہ تو صرف 40 دن. اس کی کوئی سند اللہ سے لی ہے، وعدہ لیا تو دکھلاؤ. تمہارے پاس تورات زبور انجیل جو ہے، تم کہتے ہو ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم کہتے ہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے، تمہیں علم نہیں، پتہ ہی نہیں، ایسی بات کہہ دینی جس کا علم ہی نہیں ہے، اور پھر اللہ پہ بہتان لگانا. یہ اللہ نے کہی ہے، بہتان ہی ہے نا. جب اللہ نے نہیں کہا، نہیں فرمایا، پھر وہ بات کہہ دینی. اس لیے یہ خرابی ہمارے اندر بھی آ چکی، ہماری قوم کے اندر بھی آ چکی. اللہ معاف فرمائے. ایسے ایسے غلطیاں، ایسے ایسے گناہ، بس 11ویں دے دو، بیڑا پار. نہ نماز کی، نہ روزے کی کسی کی ضرورت نہیں. ہماری نسبت یہ ان سے ہے، ان کی بات نہیں ماننی. یہ فلاں کر دو، فلاں کر دو. خدا کے بندو، نبی سے بڑھ کر کے کائنات کے اندر اور کوئی ہستی نہیں ہوتی. او جی، پیر صاحب نے 11 سال بعد بیڑا تارا تھا، ڈبویا بھی خود، تارا بھی خود. ڈبویا کیوں بھی 11ویں نہیں تھی، برات لے کے واپس آ رہے تھے، دریا میں غرق کر دیا. 11 سال تک مائی روتی رہی، نہیں سنی. 11 سال بعد سنی، جا کے نکال دیا. پیر صاحب کے متھے لگاتے ہیں جی، سفید جھوٹ ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے. اللہ کے ولی ہے، برگزیدہ ہے، بڑی عظیم شخصیت ہے. تو وہ جی 1-2 کلو کے پیچھے بیڑا ڈوبنا تھا، اور سزا ملتی ہے جس نے قصور کیا ہو. قصور تو مائی کا تھا، جس نے 11ویں فرض کیا. اگر مانو بھی 11ویں تو مائی نے نہیں دی. بیٹے کی خوشی میں بھی شادی کر رہی ہوں، نکاح پہ پیر صاحب کو نہیں بلایا، کسی اور کو بلا لیا ہے. اتنی گرویدہ جھوٹ دیکھو ہیں جی. اس کا مائی زندہ رہے گی، دوسرے بے قصور براتی وغیرہ تو وہ سارے ڈوب گئے 11 سال تک. ہیں یہ تصویریں میں بنی ہوتی ہیں، پورا دوپٹہ بھی نہیں لیا، پیر صاحب سامنے بیٹھے ہیں. الامان فی الافیل، یہ توہین ہے. نبی کا بیٹا ڈوب رہا ہے، نبی پیچھے پیچھے، اللہ نے ڈبو دیا، بیوی کو ڈبو دیا. نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وہ نہ بچا سکے تو یہ کدھر سے بچ گیا؟ 11 سال بعد پھر زندہ کر دی. جھوٹ ہے سفید. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ جہنم میں، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم میں، نبی علیہ السلام کا چاچا جہنم میں. قرآن کی دلیلیں، سورۃ اللہ پڑھتے ہو قرآن مجید میں، آخری پارے کی آخری سورت میں، تبت یدا ابی لہب، لیکن نبی کا چاچا تھا، خون تھا، خاندان اعلی، سب کچھ تھا، مکے کے سردار تھے، مگر اللہ کے نبی کی نہیں مانی، اللہ کی نہیں مانی تو جہنم میں گئے. واضح قرآن کہہ رہا. اللہ کی بھی نہیں ماننی، نبی کی نہیں ماننی، ہو جنت کے ٹھیکیدار بن گئے. کون سی دلیل ہے؟ یاد رکھو، جنت میں جانے کے لیے کوئی خاندان، کوئی قبیلہ، کوئی مالداری، کوئی چدرات، اس کا ثبوت نہیں ہے. یاد رکھو، اعمال ہیں، اعمال صالح. صالح عمل کون سا ہے جس پر اللہ کے نبی کی تصدیق مل جائے؟ بس وہی ہے. ہم کتنے دور چلے گئے. ہے فرمایا بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ، بلا من کسبت، کیوں نہیں جس نے کمائی، سیئۃ برائی، واحاطت بہ اور گھیر لیا اس کو، خطیئتہ اس کی خطاؤں نے. الامان فی الافی، آدمی غلطی کرتا ہے ایک ہی، توبہ کر لی تو معاف ہو جائے گی. نہیں کی، ہٹ دھرمی کی. یہ لوگ ہٹ دھرم تھے، برائی پہ ڈٹ جاتے تھے، جو دل میں آیا وہی کرنا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے.
تو میرے بھائی پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ برائیوں پہ ڈٹے رہے، برائی پہ برائی کرتے رہے، بالآخر برائیوں نے گھیر لیا، بے حیائیوں نے گھیر لیا، کھیل تماشے نے، گانے بجانے نے، ڈانس نے، شراب نوشی نے، برائی بے حیائی نے گھیر لیا، اتنا گھیر لیا، اتنا گھیر لیا کہ موت آ گئی اسی پوزیشن میں۔ موت کا تو کوئی پتہ نہیں، جے جے کہ برائی کرتے کرتے اسی وقت موت آ جائے۔ ایسا بھی ہوتا ہے اچھائی کرتے کرتے موت آ جائے۔ اللہ اکبر۔ میرا ایک دوست تھا شیخ پورہ میں، تراویح پڑھا رہا تھا، تیسری رکعت میں گیا، سجدے میں موت آ گئی۔ یہ نیٹ پہ دیکھا، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، یہ بیگم کوٹ میں مولوی صاحب تھے، ہیں جی، تو وہ تلاوت کرتے ہوئے وہی کرسی پہ بیٹھ کے موت آ گئی، تقریر کرتے کرتے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوست کی مسجد ہے چائنا سکیم کے اندر، تو وہاں اذان آدمی پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا ہے، گرا ہے، موت آ گئی۔ موت کا پتہ ہے، اچھائی میں موت آئی تو انجام اچھا ہوگا، برائی میں آئی تو انجام برا ہوگا۔ دیکھے نشہ کرتے کرتے مر جاتے، کہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ چوری کرتے ہیں، گولی لگی، مر گئے۔ تو اللہ نے فرمایا جس کو برائیوں نے گھیر لیا، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، بس یہی لوگ دوزخ والے۔ بھائیو، جب تک قرآن سنیں گے نہیں، نبی کا فرمان سنیں گے نہیں، ہدایت نہیں آئے گی۔ یقین جو نہ بڑا کہتے ہو بڑے ہدایت والے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن سے لیے دی سے نہیں اسی پاگل ہے، سانو نہیں پتا چنگا ہے مندہ، چنگا مندہ پڑھنا سیکھنا پڑتا ہے۔ بعض ایسے اعمال ہیں اچھے نہیں ہیں، کرتا ہے آدمی بہت اچھا کر رہا ہوں، اچھا کر رہا ہوں، میرے بھائی وہ اچھا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر نفل پڑھنا بہت بڑا اجر، اور آج کل پڑھیں رمضان کے اندر فرضوں کے برابر اجر۔ فجر کی اذان ہوگی، گئے جو بھی بڑا وقت ہے نفلیں شروع کر دیں، ثواب ہوگا، الٹا گناہ ہے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ صبح صادق کے بعد سورج نکلنے تک نفل نہیں ہے، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد نفل نہیں ہے، سورج نکل رہا ہو، سر پہ ہو، غروب ہو رہا ہو، نفل نہیں ہے، پڑھو گے تو گناہ ہوگا، الٹا کہنے کو تو ثواب کا کام۔ یہ ساری چیزیں سیکھنا پڑے گی تب بات بنے گی۔ تو اس لیے میرے بھائی اللہ نے کیا فرمایا؟ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، بس وہ تو دوزخ والے، ہم فیہا خالدون۔ وہ کہتے تھے نا 10 دن یا 40 دن رہیں گے، اللہ ہم فیہا خالدون، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ رہیں، دوزخ میں جلتے رہیں گے۔ بھائی ہماری خواہش یہ ہے کہ دوزخ سے بچ جائے، اس لیے یہ سلسلہ شروع کیا۔ اسکول کی پڑھائی کرتے ہیں، فیسیں دیتے ہیں خوشی سے، آپ بچے سکول بھی جاتے ہیں، ٹیوشن بھی جاتے ہیں، سکول میں بھی پیسے دیتے ہو، ٹیوشن میں بھی دیتے ہو یا نہیں دیتے؟ نہیں دیتے پیسے؟ سکول والے فیسیں لیتے ہیں یا نہیں لیتے؟ وہ بھی لیتے ہیں، ٹیوشن والے بھی لیتے ہیں دنیا حاصل کرنے کے لیے، دین کی تعلیم جہاں کے جو فری ہوتی ہے نہیں جاتے نہیں۔ کھلی چھٹی ہے یا نہیں؟ ہر ایک آئے گا، کیوں نہیں آتے؟ اللہ توفیق دے۔ آخر میں فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، اللہ کی توحید پر، اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، کسی کی پکار نہیں، کسی کی شور نہیں، کسی کے لیے سجدہ نہیں۔ مسلمان سجدہ کر رہا ہے، غیروں کو نہیں ہے، قبروں پہ ہو رہا ہے سجدہ، جھوٹ کہہ رہا ہوں، قبر والوں سے مانگا جا رہا ہے یا نہیں مانگا جا رہا؟ تو میرے بھائی بات یہی شرک ہے۔ تو اس لیے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل اچھے کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی جنت والے۔ اچھے عمل کہاں سے ملیں گے؟ قرآن سے ملیں گے،
نبی کے فرمان سے ملیں گے، صحابہ کی زندگیوں میں ملیں گے، اولیاء کرام کے طرز عمل سے ملیں گے، ادھر نہیں جانا اپنی من مانی۔ تو فرمایا ہم فیہا خالدون، ہاں وہ اولئک صحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ وہ جنت لے گئے۔ اس لیے بھی ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم بھی جنت والے بن جائیں، قرآن والے بن جائیں، نبی والے بن جائیں، اسی میں فائدہ ہے۔ دعا اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔